बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहमदुलिल्लाह सुम्मा अलहमदुलिल्लाह। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਮੀਅਤ ahl-e-hadith ਦੇ ਨਾਜ਼ਮ ਅੱਲਾ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے دے اندر ایک کانفرنس دے اندر انہوں نے ذکر اہل بیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دا ذکر کیتا اور یزید دے متعلق کچھ جڑا باتیں انہوں نے کیتی انہوں دی جماعت نے اس چیز دا بہت برا منایا اور میں پھر حضرت دی خدمت دے اندر حاضر ہویا کچھ ساتھیاں دی معاونت دے نال میں کچھ گزارشات کی تھی اور انہوں نے الحمدللہ مسلک اہل سنت و جماعت قبول کرنے کا اعلان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حافظ محمد عثمان شاکر تحصیل نشہرہ ورکا ضلع گجرانوالا سمندری دے نام تے زیادہ تر لوگ مینوں جانتے ہیں اور میرے واقف نے الحمدللہ کیونکہ میں عرصہ دراز اتنے خطابت کی تھی اور مرکزی جمعیت اہل-e-hadith ضلع گجرانوالے دا میں سٹنگ موجودہ ناظم اعلیٰ ہوں تک ہے سا پیر صاحب کو آ گیا تے ہوں نہیں تو میں الحمدللہ ثم الحمدللہ علی وجہ البصیرت باہوش و حواس صداقت اہل سنت اور صداقت اہل سنت دا پرچار کرن لئی ہما وقت انشاءاللہ تیار رہاں گا اور کراں گا کیونکہ میں جو حق سمجھے ہے وہ بیان کراں گا ضرور کراں گا اور او دے واسطے میں ضرور کہاں گا کہ اہل سنت میں الحمدللہ ہون دا اعلان کرنا پیر صاحب کی موجودگی اور سید عبدالغفار شاہ صاحب علامہ صاحب سارے احباب تشریف فرمان ہے مختصراً علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کملی والے نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ انشاءاللہ اس حدیث تے عمل کریں گے اور اللہ سانو اپنے حبیب دی رفاقت اور پڑوس انشاءاللہ قیامت والے دن نصیب فرمان گے سنت دی محبت دے اندر اور اللہ دے پاک پیغمبر دیاں اداواں اور محبت دی شکل چ انشاءاللہ اللہ سانو اپنے حبیب دے ہتھوں آب کوثر بھی نصیب فرمان گے۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگ اور میں سمجھنا کہ انہاں بزرگاں دا سایہ ساڈے سراں تے رہنا چاہیے اور اللہ پاک انہاں شفا والی صحت والی عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ پیر محمد افزل قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ انہاں دے علم حلم عمل عمر برکت فرمائے۔ اسی دعاواں لئی آئے ہیں لیکن بچے بھی بعض کا دعاواں کر دیندے نے اپنے بڑیاں لئی تو میں اج تو اعلان کرنا جماعت اہل سنت عقائد دا انشاءاللہ بھرپور جس حد تک ہویا قرآن و سنت چو دلائل دے کے انشاءاللہ بیان کراں گا۔ اللہ منو استقامت بھی عطا فرمائے اور اللہ کتاب و سنت دی مزید توفیق بخشے کہ میں بیان کر سکاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا کریم محترم حافظ عثمان شاکر صاحب کا اہل سنت و جماعت میں آنا اہل-e-hadith مذہب کو ترک کر کے ان کے لیے مبارک فرمائے، ان کے خاندان کے لیے ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں ان کا آنا بھی مبارک فرما، ہر قسم کی برکتیں عطا فرما، ظاہری برکتیں بھی اور باطنی بھی ان کو سعادت دارین سے بیرابر فرما، ان کو عزت دارین سے بیرابر فرما اور ہم سب کو اے مولا کریم نیک مقاصد میں فائز المرام فرما اور اے مولا کریم ہم سب کو دین اسلام کا سچا خادم بننے اور دین اسلام کی اعلیٰ شاندار خدمات کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ اعلیٰ ایمان پر ہو۔ پھر مولا کریم نفس مطمئنہ کی حیثیت سے ہم آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور پھر ہمارے درجہ قبر میں عشر میں جنت میں بلند ہو جائیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی اعلیٰ شفاعت بھی نصیب ہو جائے، اپنی شفاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب و جوار بھی عشر میں جنت میں نصیب ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ نبی اکرم وعلی آلہ وصحبہ۔ اختلاف اہل حدیث ہوں، اہل حدیث تھا اور انشاءاللہ مجھے موت دینا تو مسلک اہل حدیث پہ دینا۔ میں نے مسلک اہل حدیث کو، میری بات سن لو، میں نے مسلک اہل حدیث کو، یہ میرا 7 گاؤں ہے، میں نے مارے کھائی ہیں، میرے بھائی تشریف فرما ہے ادھر، رانا شاہد، رانا علی احمد، بابر داود منج صاحب تشریف فرما ہے۔
نے مارے کھائی ہیں، میں نے مسلک اور اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث کے تمام بزرگوں سے دل و جان سے معذرت چاہتا ہوں، جن بھائیوں کا، جن بچوں کا، جن بوڑھوں کا، جن بزرگوں کا میری وجہ سے دل دکھا ہے، دل کو اذیت پہنچی ہے، دل کو تکلیف ہوئی ہے میرے اس چھوٹے سے، بلکہ چھوٹا نہیں وہ بڑا ہو گیا ہے، تو بہرحال اس گناہ اور اس غلطی کی اللہ مجھے معافی دے۔ میں تمام اہل حدیثوں سے، تمام عامل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسی کچھ ساتھی گجراں والے تو قبلہ پیر صاحب دے کول حاضر ہوئے ہیں۔ حافظ محمد عثمان شاکر صاحب ضلع گجراں والا دی مرکزی جمعیت اہل حدیث دے ناظم اللہ چند دن پہلے حضرت امام علی مقام حضرت امام شہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سلسلے دے اندر ایک کانفرنس دے اندر انہوں نے ذکر اہل بیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دا ذکر کیتا، اور یزید دے متعلق کچھ جڑا باتیں انہوں نے کیتی، انہوں دی جماعت نے اس چیز دا بہت برا منایا، اور میں پھر حضرت دی خدمت دے اندر حاضر ہویا کچھ ساتھیاں دی معاونت دے نال، میں کچھ گزارشات کیتیاں اور انہوں نے الحمدللہ مسلک اہل سنت و جماعت قبول کرنے کا اعلان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حافظ محمد عثمان شاکر تحصیل نشہرہ ورکا ضلع گجراں والا سمندری دے نام تے زیادہ تر لوگ مینوں جانتے ہیں اور میرے واقف نے الحمدللہ، کیونکہ میں عرصہ دراز اتنے خطابت کی اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجراں والے دا میں سٹنگ موجودہ ناظم اعلیٰ ہوں تک ہے سا پیر صاحب کو آ گیا تے ہوں نہیں، تو میں الحمدللہ ثم الحمدللہ علی وجہ البصیرت باہوش و حواس صداقت اہل سنت اور صداقت اہل سنت دا پرچار کرن لئی ہما وقت انشاءاللہ تیار رہاں گا اور کراں گا، کیونکہ میں جو حق سمجھا ہے وہ بیان کراں گا، ضرور کراں گا، اور او دے واسطے میں ضرور کہاں گا کہ اہل سنت میں الحمدللہ ہون دا اعلان کرنا پیر صاحب کی موجودگی اور سید عبدالغفار شاہ صاحب، علامہ صاحب، سارے احباب تشریف فرمان ہے۔ مختصراً علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کملی والے نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ انشاءاللہ اس حدیث تے عمل کریں گے اور اللہ سانو اپنے حبیب دی رفاقت اور پڑوس انشاءاللہ قیامت والے دن نصیب فرمان گے۔ سنت دی محبت دے اندر اور اللہ دے پاک پیغمبر دیاں اداواں اور محبت دی شکل چ انشاءاللہ اللہ سانو اپنے حبیب دے ہتھوں آب کوثر بھی نصیب فرمان گے۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگ، اور میں سمجھنا کہ انہاں بزرگاں دا سایہ ساڈے سراں تے رہنا چاہیے، اور اللہ پاک رنو شفا والی، صحت والی، عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ پیر محمد افزل قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ انہاں دے علم، حلم، عمل، عمر برکت فرمائے۔ اسی دعاواں لئی آئے ہیں، لیکن بچے بھی بعض کا دعاواں کر دیندے نے اپنے بڑیاں لئی، تو میں اج تو اعلان کرنا جماعت اہل سنت عقائد دا انشاءاللہ بھرپور جس حد تک ہویا قرآن و سنت چو دلائل دے کے انشاءاللہ بیان کراں گا۔ اللہ مینوں استقامت بھی عطا فرمائے اور اللہ کتاب و سنت دی مزید توفیق بخشے کہ میں بیان کر سکاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا کریم محترم حافظ عثمان شاکر صاحب کا اہل سنت و جماعت میں آنا، اہل حدیث مذہب کو ترک کر کے ان کے لیے مبارک فرمائیں، ان کے خاندان کے لیے، ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں ان کا آنا بھی مبارک فرماؤ، ہر قسم کی برکتیں عطا فرماؤ، ظاہری برکتیں بھی اور باطنی بھی، ان کو سعادت دارین سے بیرابر فرما، ان کو عزت دارین سے بیرابر فرما، اور ہم سب کو مولا کریم نیک مقاصد میں فائز المرام فرما، اور مولا کریم ہم سب کو دین اسلام کا سچا خادم بننے اور دین اسلام کی اعلیٰ شاندار خدمات کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ اعلیٰ ایمان پر ہو۔ میرا مولا کریم نفس مطمئنہ کی حیثیت سے ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور پھر ہمارے درجے قبر میں عشر میں جنت میں بھی بلند ہو جائیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی اعلیٰ شفاعت بھی نصیب ہو جائے، ابدی شفاعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب و جوار بھی عشر میں جنت میں نصیب ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ نبی اکرم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اختلاف اہل حدیث ہوں
اہل حدیث تھا اور انشاءاللہ مجھے موت دینا تو مسلک اہل حدیث پہ دینا. میں نے مسلک اہل حدیث زندہ باد. میں نے مسلک اہل حدیث کو، میری بات سن لو، میں نے مسلک اہل حدیث کو، یہ میرا 7 گاؤں ہے، میں نے مارے کھائی ہیں. میرے بھائی تشریف فرما ہے ادھر، رانا شاہد، رانا علی احمد، بابر داود منگ صاحب تشریف فرما ہے. میں نے مارے کھائی ہیں. میں نے مسلک اور اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث کے تمام بزرگوں سے دل و جان سے معذرت چاہتا ہوں. جن بھائیوں کا، جن بچوں کا، جن بوڑھوں کا، جن بزرگوں کا میری وجہ سے دل دکھا ہے، دل کو اذیت پہنچی ہے، دل کو تکلیف ہوئی ہے میرے اس چھوٹے سے، بلکہ چھوٹا نہیں وہ بڑا ہو گیا ہے. تو بہرحال اس گناہ اور اس غلطی کی اللہ مجھے معافی دے. میں تمام اہل حدیثوں سے، تمام عامل